اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں کی جانب اشارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر کی زندگی کن حالات و واقعات پر مبنی ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق 17 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور 8 بار یا بنی آدم کے عنوان سے تذکرہ ہوا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کی توجہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کی جانب مبذول کراتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن، روایات اور مفسرین کی گفتگو میں ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنا ایک ایسا نمائندہ و خلیفہ بھیجے جو زمین پر حکومت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے اور بے شک انسان کے اندر ایسی قدرت و لیاقت رکھی ہے کہ زمین پر خدا کی نمائندگی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے باپ اور اپنے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل اس انتہائی اہم موضوع کی خبر فرشتوں کو دی، تو فرشتوں نے ظاہری طور پر اعتراض آمیز سوال کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، کیا تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور خون ریزی کرتا ہے؟ ہم ہیں کہ تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں، لہٰذا یہ مقام گناہ گار انسان کو کیوں دے دیا ہے؟ حالانکہ ہم معصوم موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں عطا کرتے ہو؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں خداوند کریم فرشتوں کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حقائق میرے علم میں ہیں تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق، اسرار اور تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام کو پہچان لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ تمام اسرار و حقائق فرشتوں کے سامنے رکھے اور ان سے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ نمائندہ و خلیفہ خدا بننے کے لائق ہو تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اور زمین پر خلیفہ خدا بننے کی استعداد اور لیاقت کو ثابت کرو۔ اس وقت فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ لیاقت و شائستگی صرف عبادت اور تسبیح و تقدیس سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے علم و آگاہی ضروری ہے۔ لہٰذا انہوں نے عذر خواہی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا تو پاک و منزہ ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ بس اس طرح جب فرشتوں کو اپنے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور بزرگی کا علم ہوا اور اپنے سوال کا جواب سنا تو معذرت خواہی کی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آدم نامی انسان کو پیدا کرے جو رشت و تکامل کا نمونہ اور تمام موجودات میں سے ممتاز حیثیت کا مالک ہے اور اس کے وجود کو بنایا ہی اس انداز سے گیا ہے کہ خلیفہ خدا بننے کے لائق ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اشرف المخلوقات کے انوار کے دیدار پر۔ عزیزان من، حضرت آدم علیہ السلام دو جنبوں جسم و روح سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ علیہ السلام کا جسم خلق کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور ایک کامل انسان کی صورت میں زندہ۔ قرآن پاک میں خداوند کریم نے بہت سی آیات میں انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے خلق کیا گیا ہے۔ جیسے کسی آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انسان آغاز میں خاک تھا، پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا، پھر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد وہ خاک بدبودار گارے میں تبدیل ہوئی، پھر ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس میں چکناہٹ پیدا کی اور پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی مانند بن گئی۔ ان تمام مراحل کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کتاب ادریس میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض نے کہا کہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست شفقت سے خلق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اسی کے حکم پر فرشتوں نے عظمت آدم علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ بھی کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا اور لوگوں پر ان کے اطاعت واجب قرار دی۔ بعض نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق فرشتے ہیں جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ اطاعت خدا میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ترک اولا کی وجہ سے وحشت سے نکالے گئے۔ اگر
मदरजा बाद में अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें हिदायत फरमाई। उन्हें और उनकी बा ईमान औलाद से बहशत का वादा फरमाया। तीसरे गुरु ने कहा, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जो बारगाह खुदा में अमीन वही है। बाज़ ने कुछ और कहा, यूं बात तूल पकड़ गई। इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर तशरीफ ले आए और इस बहस गुफ्तगू से मुतला होने की, ऐ मेरे बच्चों, जो कुछ तुम लोग सोच रहे हो ये सब गलत है। इसके बाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुझे खल्क किया और अपनी रूह मुझ में फूंकी तो मैं उठकर बैठ गया। यूं ही मैंने अर्श खुदा की तरफ निगाह उठाकर देखा तो मैंने अचानक इंतहाई दरखशां 5 अनवार देखे। मैं इन अनवार की रोशनी में गर्क हो गया और खुदा की बारगाह में सवाल किया, ऐ पैदा करने वाले, ये 5 नूर कौन है? खुदावंद कद्दूस ने फरमाया, ये 5 नूर अशरफुल मखलूकात और मेरी रहमत के दरवाजे हैं। अगर ये ना होते तो मैं आसमान, जमीन, बहिश्त, दोज़ख, सूरज और चांद को हरगिज पैदा न करता। मैंने पूछा, परवरदिगारा, इनकी इस्मा क्या है? इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्श निगाह उठाकर देखो। जब मैंने अर्श की जानिब देखा तो वहां पर मैंने ये नाम लिखे हुए देखे, बारकलीता, इलिया, तीता, शब्बर, शब्बीर। ये नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम के सरयानी जुबान में तर्जुमा है। इस बिना पर सबसे अफजल तरीन मखलूक पंजतन पाक। ये रिवायत डॉक्टर मोहम्मद सादिकी की किताब अली वल हाकिमून से ली गई है। आज की इस वीडियो में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली और इंशाअल्लाह आइंदा की एक साथ में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम तर हालात व वाक़यात से आशना होंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।